بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کس سے دوستی کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ اب مجھ سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں رہنے والے عام لوگوں سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے، تو کیونکہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس میں رہنے والے لوگ، ان کے جذبات بھی فنا ہو جانے والے ہیں. تو ہمیں دنیا کے لوگوں سے بس ایک حد تک ہی دوستی کرنی چاہیے. سچی دوستی ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ اس بات کو جان لیں، بلکہ کہیں لکھ کے رکھ لیں، پکا یقین رکھ لیں کہ دوستی کرنا کسی سے بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. کیسے؟ دیکھیے کہ جس سے بھی ہم دوستی کرنا چاہیں، ہم پہلے ارادہ کریں کس سے کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے دیکھیے کہ ہمارے دوست میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ کہ اسے ظاہر ہے ہماری نیتوں کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اسے ہمارے خلوص، ہماری محبت اور ہمارے عشق کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے ہمارے دوست کو. تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے جو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. وہ ہمارے چہردہ معصومین ہی ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. ہمارے خلوص، محبت اور عشق پر جنہیں ہرگز بھی کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ہمارا اللہ ہے اور ہمارے چہردہ معصومین علیہ السلام ہیں. دنیا کے لوگ اب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے بارے میں اتنا ضرور ہمارا فرض ہے کہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ہم سارے انسانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، ماں باپ سے شروع کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، بلکہ پوری انسانیت، پورے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں چاہیے بہت اچھا سلوک کریں اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے. اور اس کا ہم نے بہترین اجر ثواب جو ہے بدلہ، وہ ہم نے یقیناً اپنے اللہ سے لینا ہے. اتنا ضرور فرض ہے ہمارا. لیکن دل سے جو دوستی اور محبت اور عشق ہے وہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری مجبوریوں کو جاننے والا ہے، ہماری بیماریوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دکھ درد تکلیفوں کو، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. کون؟ ہمارا اللہ. اور ہمارے جس کے ہاتھ میں، اس اللہ کے ہاتھ میں دنیا کی بھی ساری نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آخرت مالک یوم الدین آخرت کا مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے. تو ہمیں سچی محبت، سچا عشق جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیے؟ اپنے اللہ سے کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے؟ 100% ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ جائیں، کاپی پینسل لے لیں، یا ویسے ہم بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی. ایک ایک نعمت کو شمار کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے جائیں، تو اللہ سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور ہمیں اپنے ائمہ چہردہ معصومین علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. بالکل یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کیسے؟ جب ہم اپنے ائمہ طہار کے فرامین پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور ہماری دنیا بہتر ہوتی چلی جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، دل پرسکون ہوتا جائے گا، تو یقیناً ہمارے عشق اور محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. چہردہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، اور انشاءاللہ ان کے فرامین پڑھ کے ان پر عمل کریں تو ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور ہمیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ کے التجا کرتے ہیں، جو بھی اچھی بات ہم پڑھتے، سنتے اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز جس سے ہمیں محبت و عشق کرنا چاہیے وہ قرآن مجید ہے. کیسے قرآن مجید سے کیوں محبت کریں؟ دیکھیے، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ قیامت کے دن قرآن مجید اتنی پیاری صورت میں ظاہر ہوں گے کہ لوگ سوال کریں گے کیا یہ کوئی نبی ہے، کیا یہ کوئی ولی ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید حاملین قرآن پاک جو رہے ہیں دنیا میں، ان کی شفاعت کرے گا، اور قرآن پاک کی جو شفاعت ہے وہ یقیناً قبول کی جائے گی. حاملین قرآن کیا مطلب؟ جو قرآن مجید پڑھتے رہے، اس کا ترجمہ پڑھتے رہے، تفسیر پڑھتے رہے، اور اس پر پوری کوشش کر کے عمل کرتے رہے، ان کی قرآن مجید خود شفاعت کریں گے. اور دنیا میں بھی مولا علیہ السلام کا فرمان آپ کو یاد ہے کہ جو بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو ہر مسئلہ مولا کے فرمان کے مطابق حل ہو جاتا ہے. قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہر مسئلہ، ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی عشق، اپنی محبت جو ہے توجہ کر کے قرآن مجید سے، اہل بیت سے اور اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس سے بھی ہم محبت کریں گے، دوستی کریں گے، یاد رکھیے گا اس کا ایک ثبوت بھی ہوتا ہے. ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم اسے وقت دیں گے، ہم اس کو ٹائم دیں گے جس سے بھی محبت کریں گے. نمبر 2، ہم اس پر پیسہ خرچ کریں گے. نمبر 3، ہم اس پر توجہ رکھیں گے، اس سے غافل نہیں ہوں گے. اور نمبر 4 یہ کہ ہم اس کی خاطر قربانیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت چہردہ معصومین علیہ السلام کی مودت و عشق اور ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب کرے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ کہ ہم
آئمہ طہار کی سے محبت کرتے ہوئے ان کے فرامین کو پڑھتے ہوئے اپنے دلوں کو نورانی کر سکیں اور اپنی دنیا و آخرت بخیر کر سکیں. اللہ حافظ.